حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو وہ عبادت ہے، اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، ساری زندگی آدمی ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر گزار دے تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اللہ جل جلالہ نے جو عبادات جس موقع پر حکم دیا ہے اس موقع پر وہی کام کرنا عبادت ہوگا۔ مثلا عید والے دن قربان کرنا، جانور کو ذبح کرنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عید والے دن جانور کا خون بہانے سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور کو ذبح کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جی ہاں، جانور کو ذبح کرنا عید والے دن جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور کا خون بہانا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس آدمی کے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، قتال کرے اور شہید ہو جائے۔ جانور کا قربان کرنا، اس کے اوپر اجر کتنا ملے گا شہید کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد باقی تمام اعمال کا جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ جانور کو قربان کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، من اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا تصور کریں، جوان تھے، پھر بوڑھے ہوئے، نکاح کیا، بڑھاپے میں، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ عرض کیا کرتا ہوں، جب اللہ رب العزت سے مانگے تو صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میں اولاد عطا فرما۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاؤں کو سیکھنا بھی چاہیے اور وہ دعائیں سیکھ کر مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اتنا بھی ہو سکتا تھا، رب ہب لی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت سکھانا یہ چاہتے ہیں صرف اولاد نہ مانگو، اللہ سے صرف
صرف اولاد نہ مانگے. آدمی اولاد مانگتا ہے، بیٹا ہوا اور وہ چور بن جائے، بیٹا ہو زانی بن جائے، بیٹا ہو شرابی بن جائے، بیٹا ہو والدین کے لیے دنیا و آخرت کا عذاب کا ذریعہ بن جائے. ایسا نہ ہو، بلکہ مانگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جس کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، ایسی اولاد عطا فرما جو والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، خود بھی نیک ہو، والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس صورت میں فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور بیٹا بھی ایسا ہوگا جو علم والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا. اللہ رب العزت چونکہ علیم بذات الصدور ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی ان کو معلوم ہے، جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو علم والا ہوگا. اب وہی بیٹا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا. بڑے ہوئے، بچپن سے لڑکپن میں پہنچے، چلنا پھرنا شروع کیا. آپ اندازہ کریں بڑھاپے میں ملا ہو، ایک بیٹا ہو اور وہ جوان ہو جائے، کتنا لاڈ اور پیار ہوگا. پھر ایک دن سوئے، رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جب صبح ہوئی، اب تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ میں عرض کرتا رہتا ہوں، صبح ہوئی اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کر اپنا خواب سنایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. قربان جائیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، صرف باپ نہیں نبی بھی ہے. اگر صرف باپ ہوتے، نبی نہ ہوتے، پھر بھی معاملہ اور تھا. نبی ہوتے اور باپ نہ ہوتے پھر بھی معاملہ اور ہوتا. نبی بھی ہے اور باپ بھی ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، جو علماء سے سنا سمجھا. مصلحت کس کے اندر یہ تھی، آپ چاہتے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑتے، اس کے اوپر پاؤں رکھتے، چھری سے ذبح کر دیتے، خاک پوری ہو جاتی، اللہ کی طرف سے ملنے والا حکم پورا ہو جاتا. ایسا نہیں کیا. خصوصاً جو والدین باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سبق حاصل کرے. کوئی بھی کام ہو اپنے گھر کے اندر اگرچہ نیکی کا ہو، اپنی اولاد کو اس نیکی میں شامل کرے، اپنی اولاد کو اس نیکی میں شامل کرے. میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے استاذ ہم سب کے شیخ حضرت مولانا الیاس گلمن صاحب جب یہاں کو مانگنے کے لیے کوئی فقیر آتا ہے تو اس کو حضرت خود پیسے نہیں دیتے، اپنی اولاد بچے اس کو بلاتے، ادھر آؤ 50 روپیہ 100 روپیہ یہ اس کو دے دو. خود بھی دے سکتے ہیں. ایک دفعہ پوچھا کہ آپ خود دے دیں، فرمایا نہیں، خود دے سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذریعے سے دے تاکہ ان کے دل کے اندر بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو. کل انہوں نے بڑے ہونا ہے، ان کے پاس مال آئے گا، ان کے ذہن کے اندر بھی صدقہ اور خیرات کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے
کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قربان کے اس بیٹے پر وہ بھی سمجھ گیا کہ میرے ابا جی کا خواب وہی ہے، انہوں نے پورا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ابا جی دیر کس چیز کی، بس آپ قربان کریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر زبردستی اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کا ثواب مل جاتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کا ثواب نہ ملتا۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ مجھے ذبح کرنے کا ثواب ملے اور میرے بیٹے کو ذبح ہونے کا ثواب ملے، ہم دونوں باپ بیٹا اس میں ثواب میں شامل ہو جائے۔ بیٹے سے رائے لی، بیٹا آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کر گزریے، میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، ہائے ہائے نہیں کروں گا، چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر لٹا دیا، لٹا کر چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ عقیدے کی بات سمجھیے، ایک بات ہمیں اس سے معلوم ہو رہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے ابراہیم علیہ السلام بھی چاہیں تو کام نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام بھی چاہیں کام نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی چاہت ایک طرف، اگر اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا ذبح ہو جائے، میں ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل چاہتے ہیں میرا ابا ذبح کر دے اور میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقبل کے نبی۔ اب دو نبی یہ چاہتے ہیں چھری چل جائے، مگر چھری چلتی نہیں ہے، تو ثابت یہ ہوا اگر نبی چاہے چھری چلے، اللہ نہ چاہے تو چھری چلتی نہیں ہے۔ ایک اور نبی ہے جن کا نام نوح علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ اس سے الٹ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کا بیٹا اوپر پانی کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، بیٹے کو بلایا، کہا کہ آپ کی کشتی کے اندر آ جاؤ، بچ جاؤ گے، کہا کہ نہیں، میں پناہ نہیں لوں گا، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے ہیں یہ نہیں بچے گا، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، بچا نہیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے اگر نبی چاہے اللہ نہ چاہے تو یہ ایسا ہوتا نہیں۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں میرا بیٹا کٹ جائے، وہ کٹا نہیں، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، بچا نہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے۔ حضرت پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حضرت ابو طالب آخری وقت ہے، جا رہے ہیں، کان میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی چاہتے ہیں چچا کو ہدایت مل جائے، ملی نہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ان اللہ، اے میرے معبود اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اس کو چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کسی کے اور چاہنے سے چاہت پوری نہیں ہوتی۔ خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں،
جتنا جیسے ان کو ثواب ملا ایسے تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانور جو ذبح کریں گے اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ وما لنا فیہا ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے وہ جانور بھی ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، ان کی اون ہوتی ہے، فرمایا اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی، ایک ایک ریشے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اور آپ سب مل جائیں، ہم سب مل کر بھی ایک بکری لے لیں، بکری کے جسم پر بال کتنے ہوتے ہیں کیا کوئی آدمی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ جس طرح بکری کے جسم پر ہونے والے بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح بکری کو ذبح کرنے پر اس پر ملنے والی نیکیاں وہ بھی انگنت ہے، وہ بھی ناممکن ہے۔ جو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں گناہ جڑ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح بکری کے بالوں کی گنتی ناممکن ہے، اسی طرح اس پر ذبح کرنے پر ملنے والا ثواب اور ملنے والی نیکیاں ان کی گنتی بھی ناممکن ہے۔ اتنا اللہ رب العزت عجب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ نے مار دیا ہو، جس کو اللہ نے مار دیا ہو صاحب استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہمارے پیچھے آ کے نماز نہ پڑھے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ عبادت شروع میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور جس موقع پر جو حکم دیا اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی عبادت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مختصر صورت ہے، 3 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں ہیں، 3 اس کے اندر مضمون ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کا مقام کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نبی کا کام کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، نبی کے دشمنوں کا انجام کیا ہے؟ سورت مختصر ہے، مضمون 3 ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائی ہے۔ آپ شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر 2 کام کر لیں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے نام پر قربانی کرے اور اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ شہید مکرم حضرت مولانا الیاس محمد دامت برکاتہ ہمارے شیخ اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں عبادت 2 قسم کی ہے، ایک جانی عبادت، ایک مالی عبادت۔ جانی عبادات میں سے بہترین عبادت نماز ہے اور مالی عبادات میں سے بہترین عبادت قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر
اتنا پیسہ ہو جس سے چند غربا ان کی خدمت کر لی جائے، اور اس کے اندر وہ مسکین اور غریب عورتیں جو بیاہ کی شادی ان کی انتظام نہیں ہو رہا، ان کے پاس جہیز نہیں ہے، نکاح کا سامان نہیں ہے، ان کے کام کر دیے جائے۔ میرے محترم دوستو، اصل بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ شاعر اسلام پر حملہ آور ہیں، الفاظ اچھے استعمال کر کے آج یہ کہا، کل یہی حکم حج پر ہوگا، حج پر جانے کی کیا ضرورت، 10 لاکھ روپیہ حج پر لگتا ہے، اگر 1 لاکھ آدمی حج پر جاتا ہے، 1 لاکھ کو 10 لاکھ سے ضرور دے، اربوں روپیہ حج پر لگ جائے گا، حج نہ کیا جائے، مال لوگوں پہ خرچ کیا جائے، ایسا نہ کرے۔ پھر یہ کہیں گے اگر یہ کام نہ کیا جائے، اس طرح کر لیا جائے، کاش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے دور